الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. اما بعد، مختصر سی حمد اور ثنا کے بعد رمضان المبارک الحمدللہ شروع ہو چکے ہیں اور رمضان المبارک کی کچھ ضروری چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اولاً سمجھ لیجئے کہ رمضان المبارک کے روزے کی باقاعدہ ایک ارادہ اور نیت ہے. جب تک اس ارادے کو نہ کیا جائے، نیت نہ کی جائے، رمضان المبارک کے روزے صحیح نہیں ہوتے. اب اس نیت کو کرنے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام نیتوں کا دار و مدار، تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے لیے زبان سے کچھ کلمات ارشاد نہیں فرمائے ہیں، لہذا زبان سے تو کہنے کی ضرورت نہیں، دل میں پکا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میں انشاءاللہ رمضان کے روزوں کی نیت کرتا ہوں، یا میں ہر روز نیت کرے کہ میں کل کے روزے کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور قاضی شوکانی رحمہ اللہ نیل الاوتار میں فرماتے ہیں کہ اگر ہر روز کی علیحدہ علیحدہ نیت کی جائے تب بھی درست ہے، اور اگر پورے مہینے کی ساتھ نیت کر لی جائے تب بھی درست ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ رمضان کے روزوں کا باقاعدہ ارادہ کرے، باقاعدہ نیت کرے کہ میں نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے. زبان سے کہنے کی حاجت نہیں، دل میں ارادہ کرنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ. سنن ابی داود کتاب الصیام اور سنن ترمذی کی روایت ہے. فرمایا کہ جس شخص نے
فجر سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا فجر سے پہلے نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ گویا کہ صبح صادق میں جب فجر کی اذان ہو جاتی ہے اس سے پہلے پہلے آپ کا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں نے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے۔ رمضان کے جو کیلنڈر چھپے ہوئے بازار میں عام ملتے ہیں اس میں کچھ مبارک الفاظ لکھے ہوئے ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، لہذا ان کو پڑھنا بھی ثابت نہیں اور انہیں اذان کے بعد کہنا تو بالکل ثابت نہیں، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ زبان سے کلمات کہنے کے بجائے دل میں ارادہ فرمائیں اور فجر کی اذان سے پہلے پہلے وہ ارادہ پکا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی مسئلہ ثابت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فتاوی میں لکھتے ہیں فإن الجهر بالنية لا يجب ولا يستحب لا في مذهب ابي حنيفة رحمة الله عليه ولا احد من ائمة المسلمين بل كلهم متفقون على انه لا يشرع الجهر بالنية ومن جهر بالنية فهو مخطئ مخالف للسنة باتفاق ائمة الدين۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی کبریٰ کے اندر رقم دراز ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر تمام فقہا اور محدثین کے ہاں زبان سے زور سے الفاظ کہنا نہ تو یہ واجب ہے اور نہ یہ مستحب ہے، اور کسی بھی امام نے اپنے فقہی مذہب میں اس کے بارے میں کوئی توضیح نہیں فرمائی ہے، لہذا زبان سے کہنا الفاظ نہ تو ضرورت ہے نہ ہی دین کا حصہ ہے۔ جو یہ سمجھے کہ میں زبان سے الفاظ نہیں کہوں گا تو میرا روزہ نہیں، اس کا یہ قول غلط ہے اور وہ اس معاملے میں غلطی پر ہے، لہذا اسے چاہیے سنت کا التزام کرے، اور سنت کا التزام یہ ہے کہ نیت کے لیے زبان سے کچھ الفاظ نہ کہے، دل میں ارادہ رکھے۔ یہ رمضان کے روزوں کی نیت کا طریقہ ہے۔ دوسری چیز، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ایک اہم چیز فرمائی ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، لوگوں تم سحری کھایا کرو، یہ جو آپ سحری کھاؤ گے اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں برکت کا نزول ہوتا ہے، لہذا سحری کا ضرور اہتمام ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یوں فرمایا، تسحروا ولو بجرعۃ من ماء۔ موارد الدمعان میں امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے اور صحیح درجے کی روایت ہے، فرمایا سحری کھاؤ، اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو ایک گھوٹ پانی کا پی لو، مگر اٹھ کے سحری کی نیت سے وہ پانی کا گھوٹ پیو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ڈھیروں ڈھیر برکتیں رکھی ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں ہم اتنے جذبات میں ہوتے ہیں کہ ابتدا میں تو ہم سحری خوب کھاتے ہیں، اس کے بعد رمضان آگے آگے بڑھتا ہے اور سحری ختم ہونا شروع ہوتی ہے، اب رات کو کھانا کھا کے سو رہے ہیں، سحری کے لیے نہیں اٹھ رہے، یہ غلط ہے۔ سحری میں اٹھیے، سنت رسول کو اپنائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کیجئے۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا ہے تو اٹھ کے پانی کا گھونٹ ہی پیجئے تاکہ سنت پہ عمل ہو، طریقہ شریعہ پہ عمل ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فضل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، روزے تو سب رکھتے ہیں، مسلمان بھی رکھتے ہیں، غیر مسلمان بھی رکھتے ہیں، آپ کے اور غیر مسلموں کے روزوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ سحری کھا کے روزہ رکھتا ہے اور غیر مسلم بغیر سحری کھائے روزہ رکھتا ہے، لہذا سحری کے لیے اہتمام ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز سے سحری کھائی ہے؟ سنن ابی داؤد اور صحیح الامام ابن حبان کی صحیح روایت ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا نعم السحور المؤمن التمر، بہترین مومن کی جو سحری ہے وہ کھجور سے ہوتی ہے، تو کھجور کھائے، اگر استطاعت موجود ہو، کھجور نہ ہو تو جو موجود ہو وہ کھا لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور کا تذکرہ دو وجوہات کی بنا پہ کیا ہے، نمبر ایک اس میں غذائیت بہت ہے، اور نمبر دو یہ ان کا عام کھانا تھا، عربوں میں عام پایا جاتا تھا، اس کے لیے کوئی تکلیف اور تکلف کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور کا تذکرہ فرمایا۔ اگر آپ کی سکت میں ہو تو کھجور لینا چاہیے، اور اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں، کچھ بھی کھا لیجئے، اللہ رب العالمین کے ہاں یہی طریقہ مشروع ہے۔ سحری کے لیے سنت یہ ہے کہ اختتامی وقت تک، آخری وقت تک سحری کی جائے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، موارد الزمان اور معجم کبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ ذکر فرمایا، ان معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وان نمسك يمينا على شمائلنا في صلاتنا. فرمایا ہمیں انبیاء علیہ السلام کا ہم گروہ ہیں. کون کہہ رہے ہیں یہ بات؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ہم انبیاء کا گروہ ہیں. ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنی سحری میں تاخیر کریں اور افطاری میں جلدی کریں. تاخیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت ہو گیا اور کھاتے جائیں. تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ وقت سے پہلے اختتام وقت تک تناول فرمائیں. اور جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وقت ہوا نہیں اور افطار کریں. جلدی کا مطلب یہ ہے کہ وقت افطار ہوتے ہی آپ اپنی افطاری فرمائیں. وَأَن نُمَسِّكَ يَمِينًا عَلَى شِمَائِلِنَا فِي الصَّلَاةِ، اور ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھیں، کیونکہ یہی طریقہ انبیاء ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھا کرتے تھے. لہذا سنت انبیاء کیا ہے کہ سحری کو آخر تک کیا جائے اور افطاری میں جلدی کی جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. ہمارے ہاں کے علماء اس میں احتیاط کرتے ہیں، اور جو احتیاط کرتے ہیں یہ احتیاط خلاف شرع ہے. وہ احتیاط یہ ہے، کہتے ہیں سحری کچھ لمحے پہلے کھا لیجئے، افطاری کے لیے کچھ انتظار فرمائیے، ہو سکتا ہے اذان غلط ہو گئی ہو سکتا ہے سورج پورا غروب نہ ہوا ہو سکتا ہے یہ ہو گیا ہو سکتا ہے وہ ہو گیا ہو. تو یہ بات کچھ مناسب نہیں ہے. انسان کو چاہیے اس طریقے کو قبول کرے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اسی لیے مجموعہ زوائد اور کنز العمال کے اندر روایت موجود ہے، ثلاث من اخلاق النبوتی تعجیل الافطاری و تاخیر السحوری و وضع الیمین علی شمال فی الصلاۃ. فرمایا تین باتیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہیں. نمبر ایک، روزے کو جلدی افطار کرنا. نمبر دو، سحری کو آخر تک کھانا. اور نمبر تین، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا. یہ انبیاء کی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے. اب یہاں پر ایک رخصت ہے کہ ایک آدمی کچھ کھا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں کچھ لقمے تھے، اسی اثنا میں آذان ہو گئی اور وقت ہو گیا تو وہ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے لقموں کو کھا سکتا ہے. شریعت نے اس بارے میں رخصت دی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انتظار کرے کہ اذان ہوگا تو کھاؤں گا، نہیں، کھا رہا تھا، درمیان میں صلاۃ کے لیے اذان ہو گئی تو پھر اس صورت میں وہ اپنی چیز کو پورا کر سکتا ہے. جیسا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم. اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحیح بخاری کتاب الاذان کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا بلال رات کو اذان دیتے ہیں. کس چیز کی؟ سحری کی اذان دیتے ہیں. تم ان کی اذان سننے کے بعد کھایا کرو اور پیا کرو. یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے دیں، وہ اذان دیتے تھے فجر کی، تو جب فجر کی اذان ہو جائے تو تم کھانا پینا رک جاؤ. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا سمع احدکم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. سنن ابی داود میں حسن صحیح درجے کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھے، اپنی ضرورت پوری کر لے، جو ایک دو گھونٹ باقی ہیں اسے پورا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنت کا طریق یہ ہے کہ اس کو عادت نہ بنائی جائے، یہ ایک رخصت ہے، اس رخصت کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں. عادت بنا کے یہ کام کرنا شرع سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ہو جائے تو سائرن بجانے کے بجائے، الارم بجانے کے بجائے، ڈھول پیٹنے کے بجائے، آوازیں لگانے کے بجائے کیا کیا جائے؟ اذان دی جائے. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بلالا ینادی بلیل فکلوا واشربوا حتی ینادی ابن ام مکتوم. قال وكان ابن ام مکتوم رجل اعمى لا ینادی حتی یقال له اصبحت اصبحت. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلال رات کی اذان دیتے ہیں، اس لیے تم ان کی اذان کے بعد کھاتے اور پیتے رہا کرو
یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے دیں، جب وہ اذان دے دیں تو تم کھانے پینے سے رک جاؤ۔ عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، ان کو نظر تو آتا نہیں تھا، لہذا جب ان کو کہنے والا کہتا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا جلدی سے اذان دے دو، تو وہ اذان اس وقت دیا کرتے تھے۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر وہاں بیٹھ جاتے تھے ایک جگہ پہ، اپنی سحری فرماتے تھے، اور سحری فرمانے کے بعد جناب عبداللہ بن ام مکتوم کو فرماتے تھے کہ آپ اذان دیجئے، اب فجر کا وقت ہو گیا۔ تو وہ اس وقت فجر کا اذان کہا کرتے تھے اور فجر کی اذان کہہ کر لوگوں کو مطلع کیا کرتے تھے۔ تو سنت کا عمل ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ آپ میں سے بہت سے ینگسٹرز ایسے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں، اپنی خدمات فراہم کرتے ہیں، ایز اے والنٹیئرز مسجد میں بہت سی خدمات بھی الحمدللہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آوازیں لگائی جائیں، بجائے اس کے کہ سائرن بجائے جائیں، سنت پر عمل کیا جانا چاہیے، اور سنت یہ ہے کہ سحری کی اذان کہے، اور اگر کوئی اختلاف کا خدشہ ہو تو سحری کی اذان کے بعد ایک جملہ کہہ دے اپنی زبان میں کہ بھائی یہ سحری کی اذان تھی، تاکہ لوگوں میں اختلاف نہ ہو اور لوگوں کو دین کا پتہ چلے اور سنت کے اوپر عمل ہو۔ اس کو قبول کرنا چاہیے اور اس کو سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے اندر جو مسئلہ بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ کیا عمل کرے، لا یزال الدین ظاہرا ما عجل الناس الفطرہ لان اليہود والنصارى یؤخرون۔ سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح الامام ابن خزیمہ کے اندر اور صحیح الامام ابن حبان کے اندر روایت بھی موجود، اور مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ امت اور یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا اس وقت تک جب تک لوگ اپنی افطاری میں جلدی کریں گے۔ یہودی اور عیسائیوں کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اپنی افطاری میں انتہائی تاخیر کرتے ہیں اور ہیلے اور بہانے کرتے ہیں، اور سورج غروب ہونے کے فوراً بعد افطاری نہیں کرتے۔ ان کے نئی نئی تعویلات آپ کو سننے کو ملیں گی۔ ایک نئی تعویل نکالی کہ جی یہ 10 منٹ بعد نظر آتا ہے اور 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، یا 10 منٹ بعد ہم اس لیے کرتے ہیں کہ سورج کو غروب ہونے میں 10 منٹ لگتے ہیں، اسی لیے ہم 10 منٹ بعد اپنے معاملات کو کرتے ہیں۔ یہ ساری تعویلات ہیں، غیر مناسب بات ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام وما ينطق عن الهوى اللہ کے حکم سے فرما رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے جو فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے روزے کو کب تک لے کے جانا ہے، جیسے ہی رات ہو جائے ویسے ہی آپ نے روزے کو افطار کرنا ہے، اور رات غروب آفتاب کو کہتے ہیں۔ غروب آفتاب ہوا، وقت المغرب ہوا، اب آپ نے روزے کو افطار کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسی لیے فرمایا وہ لوگ ہمیشہ خیر میں اور بھلائیوں میں رہیں گے جو اپنی افطاریوں میں عجلت کرتے ہیں، وقت ہوتے ہی اپنی افطاری کرتے ہیں، اس میں تاخیر نہیں کرتے۔ جناب سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موارد الزمان کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزال امتی علی سنتی ما لا تنتظر بفطرها النجوم، میری امت ہمیشہ سنت پہ رہے گی جب تک روزے کی افطاری کے لیے وہ ستاروں کا انتظار نہیں کرے گی، سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرے گی۔ سورج غروب ہوا اور انہوں نے افطاری کر لی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیشہ خیر میں رہیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کس چیز سے کیا ہے؟ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حصوات من ماء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے، سنن ابی داود کے اندر موجود ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو تر کھجوریں مل جاتی تو آپ تر کھجوروں سے، گویا کہ نرم کھجوروں سے روزے کو افطار فرماتے، اور اگر تر کھجوریں نہیں ملتی تو پھر اللہ کے نبی خشک کھجوروں سے، جس کو چھوارے کہتے ہیں، اس سے روزے کو افطار فرماتے، اور اگر وہ بھی نہیں ملتی تو اللہ کے نبی پانی سے افطار کرتے۔ یہ جو طریقہ معروفہ لوگوں کے اندر پھیل گیا ہے کہ پہلے عشرے کو کھجور سے افطار کریں، دوسرے کو پانی سے افطار کریں، تیسرے کو نمک سے افطار کریں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت یہ ہے کھجور موجود ہو تو کھجور سے افطار فرمائیں، اگر رطب تر و تازہ نرم کھجور موجود نہ ہو تو پھر سخت کھجور چھوارے سے روزے کو افطار کریں، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو پانی کے گھونٹ سے روزے کو افطار کیجئے، اس میں نمک وغیرہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور پانی بھی موجود نہ ہو تو جو چیز موجود ہو اس سے روزے کو افطار فرما لیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہی مسئلہ ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی
अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया। अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रिवायत करते हैं, फरमाया मा राइतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातल मगरिबी हत्ता युफ्तिरा वलौ अला शुरबतिन मिम्मा। कहते हैं मैंने तो कभी भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा कि आपने मगरिब की नमाज पढ़ाई हो रोजा अफ्तार किए बगैर। अगर कुछ भी नहीं होता था तो पानी के घूंट पीते, अपने रोजे को अफ्तार करते, फिर मगरिब की नमाज पढ़ते। यहाँ पे इशारा इस मसले की तरफ है कि जब आप नमाज के लिए आए तो आप अफ्तारी करके आइए और आराम से रोजा खोल के आइए, और जो तरीका मुतय्यना मस्जिद में वक्फे का दिया गया है उस वक्फे के अंदर अपनी फरागत करके आ जाइए, ताकि आपका रोजा अफ्तार हो और नमाज में आपको बेचैनी ना हो, बल्कि नमाज में सुकून हो, इअ्तिदाल हो और तरीक़त बिस्सलाह सुन्ना के मुताबिक हो, ताकि आप सुकून के साथ अपनी इबादत को करने वाले बन जाए। अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की हदीस से रोजा को अफ्तार करते वक्त कोई मखसूस दुआ शरई एतबार से सही असानीद के साथ साबित नहीं है। हक मसला यही है। अब इसके बारे में जितने मुहक्किकीन की तहकीक है उनके ऊपर फिर जवाबात हैं, फिर उनके ऊपर जवाबात हैं। किस्सा मुख्तसर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा खोलने के लिए वही तरीका इस्तेमाल किया जो अल्लाह के नबी ने अमूमन खाने में इस्तेमाल किया। बिला इख्तिलाफ मसला है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए, बिस्मिल्लाह पढ़ के रोजा अफ्तार कीजिए। अब रोजे को अफ्तार करने के बाद आपने जो दुआ पढ़नी है आपकी मर्जी, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन रोजा खोलने की दुआ मखसूस करके जो मुख्तलिफ जगहों पे लिखी जाती है वो शरिया से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अफ्तारी से पहले एक मसला सिखाया। वो मसला क्या है? वो मसला सुनन इब्ने माजा के अंदर और सिलसिला अहादीस सहिया के अंदर मौजूद है। फरमाया सलासतुन ला तुरद्दु दावतुहुम अल इमामुल आदिल व स्वाइम हत्ता युफ्तिरा व दावतुल मज़लूम यरफउहा अल्लाहु दूनल गमाम यौमल क़ियामा व तुफ्तहु लहु अब्वाबुस समा व यक़ूलु बिइज़्ज़ती लअंसुरन्नका वलौ बअद हीनिन। तीन आदमियों की दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी रद्द नहीं फरमाते। एक इंसाफ करने वाला हुक्मरान हो, दूसरा अफ्तारी से पहले दुआ करने वाला हो, तीसरा मजलूम हो जिस पे जुल्म किया जाए और वो दुआ करता है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसे बादल के ऊपर उठा लेगा और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देगा और अल्लाह फरमाएगा मेरी इज्जत की कसम है मैं जरूर आपकी मदद करूंगा, ख्वाह कुछ देर ही हो जाए मगर आपकी मदद जरूर ब जरूर की जाएगी। तो अफ्तारी के वक्त अपनी दुआ करनी चाहिए, बजाय इसके कि इंसान इस चक्कर में हो कि मुझे ये खाना है, ये लाना है, ये नहीं बना, वो नहीं बना, ऐसे करो वैसे करो। ये फजूल बातों का वक्त नहीं होता, ये दुआ का वक्त होता है। अल्लाह ताला उस वक्त दुआओं को कबूल फरमाता है। इसीलिए सुनन इब्ने माजा की सही रिवायत इरवाउल गलील के अंदर भी मौजूद है और अल कलीमुत तय्यब के अंदर भी मौजूद है, इन्ना लिस्साइमी इंद फित्रिही लदावतुन मा तुरद्दु। अफ्तारी के वक्त अगर रोजेदार दुआ करता है अल्लाह ताला उसे रद्द नहीं फरमाते। अब आपकी इकोनॉमिकल क्राइसिस है या आपकी जाती कुछ भी वजूहात हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, ये सारी हल होने का वक्त कौन सा है? अफ्तारी के वक्त कबूलियत का मर्तबा है। उस वक्त दुआ कीजिए, अल्लाह से गुजारिश कीजिए, अल्लाह के आगे रोइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशबाहा खजानों को खोलकर अता फरमाने वाला है। लिहाजा अफ्तारी के वक्त इस चक्कर में ना पड़िए कि ये चीज कम है और ये क्यों नहीं है। उस वक्त हमारी माओ बहनों को भी और हमारे बेटों और भाइयों को भी चाहिए कि वो क्या करें, वो उस वक्त दुआ करें। पहले से सारे मामलात करके रखें, अगर नहीं हो सके हैं तो उन मामलात को छोड़ दें। खाने के लिए पूरी जिंदगी है, बाद में भी खाया जा सकता है। वो कीमती वक्त निकल जाता है इधर उधर की बातों में और इंसान दुआ नहीं करता। यहाँ तक कि वो चंद सातें होती हैं अल्लाह ताला रोजाना अता फरमा रहा है, हम उसे जाया कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम उस वक्त अल्लाह से मांगे, अल्लाह से रो रो के अपनी हालतों पे रहम की भीख मांगे, ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर मेहरबानी अता फरमाए और जो मुश्किलात के चुंगल में हम सारी उम्मत फंस गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। जनाब इब्न अबी मुलाइका रावी कहते हैं मैंने अब्दुल्ला बिन अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अफ्तारी के वक्त ये दुआ करते हुए हमेशा सुना था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ला शै अन तग़फिर ली। ऐ मेरे अल्लाह, मैं तो आपकी रहमत के साथ आपसे सवाल करता हूँ और आपकी रहमत के बारे में नजरिया रखता हूँ कि आपकी रहमत हर चीज पर वसी है। अल्लाह उस रहमत के साथ एक इल्तिमास करता हूँ मेरी मग़फ़िरत फरमा दे।
افطاری کے وقت اپنی مغفرت کو طلب کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو اس کی رحمتوں کا واسطہ دے دے کر اللہ سے مغفرت مانگا کرتے تھے، تو یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألوک برحمتک التی وسعت کل شیء وان تغفر لی، اللہ میری بخشش فرمائیے۔ تو اس وقت دعاؤں کا وقت ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ دعاؤں کے اندر لگے اور اپنے آپ کو دعاؤں کے لیے وقف کرے۔ ہم پوڈ کاسٹ پہ لگے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ فلاں پروگرام آ رہا ہے، میڈیا پہ فلاں پروگرام چل رہا ہے، ہم اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ساری فضولیات اور عبث کام ہے۔ جو قبولیت کا مرتبہ ہے، اس قبولیت کے مرتبے کو ہم صبح شام ضائع کر دیتے ہیں، پھر بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیمتی اوقات کو یقین کر لیجئے کہ یہ دوبارہ نہیں ملیں گے، لہذا جس کو جو وقت میسر آ رہا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ مسند امام احمد میں اور معجم طبرانی کبیر کے اندر اور مجموعہ زوائد کے اندر صحیح روایت ہے، جناب ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا للہ عند کل فطر عتقاء، اللہ تعالی ہر افطاری کے وقت متعدد لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اور جب لوگ اللہ سے توبہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ معافی کی اجازت بھی دے دیتا ہے اور معافی کا اعلان بھی دے دیتا ہے، لہذا جہنم سے آزادی کا وہ معینہ وقت ہے، اس وقت اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیوں کو طلب کرنا ہے، تو اسی میں انشاءاللہ خیر ہے۔ ایک دعا بڑی معروف ہے اور سنن ابی داود کے اندر، مستدرک علی الصحیحین کے اندر اور دار قطنی کے اندر موجود ہے، اور وہ حسن درجے کی روایت ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے، روزے کھولنے کے بعد پڑھنے والی دعا ہے۔ پہلے روزہ کھول لیجئے پھر یہ دعا پڑھیے، سنت رسول یہی ہے۔ تو سنت رسول کے مطابق افطاری کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام یہ پڑھتے تھے، چاہے آپ کچھ لقمے کھانے کے بعد پڑھیں، چاہے آپ مکمل افطاری کے بعد پڑھیں، تو اس کے بعد یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت ہے۔ روزہ افطار اگر کسی اور کو کرایا جائے تو اس کے اندر اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ شرح سنہ اور ابن حبان کی روایت ہے، من فطر صائما او جاہد غازیا فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا یا کسی مجاہد کو جہاد کا سامان دیا، فلہ مثل اجرہ، اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی بڑا اجر دیتا ہے جتنا اجر اس عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ انسان کیا کرے، انسان دوسروں کو روزہ افطار کرانے کی کوشش کرے، اس کے اندر بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ اگر آپ بڑا نفقہ نہیں کر سکتے، اپنے گھر والوں کو روزہ افطار کروائیے، آپ باپ ہیں، اپنی اولاد کو، اپنی اہلیہ کو روزہ افطار کروائیے، یہ تو کر سکتے ہیں نا، اس میں تو کوئی خرچہ ورچہ نہیں ہوتا ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے مسلمان کو روزہ افطار کروائیے، آپ کے نیبرز ہیں، پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، کلیگز ہیں، آس پاس کے لوگ ہیں، آپ ان کو روزہ افطار کروائیے، یہ سنت ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جن تکلفات میں ہمارے امت پڑ چکی ہے ہم ان تکلفات کے اندر مبتلا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے، جو آپ کے ہاں موجود ہو، حسب توفیق حسب استطاعت اپنے مسلمان بھائی کو وہ پیش کیجئے اور اس کا روزہ کھلوائیے۔ سنت کا طریق یہ ہے، تکلفات میں مبتلا ہونا شریعہ میں نہیں ہے، لہذا تکلفات سے باہر نکل جائیے، تکلفات کو بالائے طاق رکھ دیجئے اور سنت کے مطابق عمل کیجئے۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب کسی کی دعوت قبول فرمائی تو جناب سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس بارے میں بڑی مستدل ہے کہ جناب سعد بن عبادہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت فرمائی اور اس کے اندر اپنی توفیق کے مطابق کھانا پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب وہ کھانا کھا لیا تو دعا دی۔ کیا دعا دی؟ جو کوئی افطاری کرنے والا ہے اس آدمی کے لیے جو مفطر ہے، افطاری کرانے والا ہے، اس کے لیے یہ دعا دینی چاہیے، افطر عندکم صائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا دی۔ سنن نبی داود، سنن ابن ماجہ، مصنف عبد الرزاق اور مسند امام احمد کی روایت ہے، فرمایا روزے داروں نے تمہارے ہاں اپنا روزہ افطار کر لیا اور نیک لوگوں نے تمہارا کھانا کھا لیا اور فرشتے
اللہ کرے تمہیں دعائیں دیں اور تم پر فرشتے اپنی رحمتوں کو نازل کریں. لہذا یہ دعائیں دینی چاہیے مسلمانوں کو. جب مسلمان کسی کے لیے دعا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے اس دعا کو قبول و منظور فرما لیتا ہے. لہذا دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کی بھی دعوت کھاتے تھے دعا دیتے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. اے اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ جس نے ہمیں کھلایا ہے آپ اسے کھلا دیجئے اور جس نے ہمیں پلایا ہے آپ اسے پلائیے. لہذا کہیں بھی کسی کی دعوت میں جائیں، کسی کی بھی تکمیل میں جانا ہو یا افطاری میں جانا ہو یا دعوت عمومی میں جانا ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ یہ سنت کے مطابق دعائیں دیں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ کچھ مباحات ہیں روزے میں کرنا بالکل جائز امور ہے. ان میں سے پہلا کام ہے مسواک کرنا. اگر کوئی مسواک کرے تو شرعن کوئی حرج نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے وَيُذْكَرُ عَنْ عامر بن ربیعہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يستاق وهو صائم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عامر بن ربیعہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد مرتبہ روزے میں افطاری سے پہلے مسواک کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اب جب مسواک کرنا ثابت ہے تو دانتوں کو صاف کرنا بھی ثابت ہو گیا. لہذا دانتوں کو صاف کریں. ٹوتھ برش کے مسئلے میں ایک مسئلہ ہے کہ پیسٹ میں فلیور ہوتا ہے، وہ فلیور حلق کے ذریعے معدے تک پہنچ جاتا ہے. تو بعض فقہا میں سے فقہائے حنفیہ نے لکھا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ اگر روزے میں کی جائے تو روزہ مکروہ ہو جائے گا. باقی کسی فقیہ کے نزدیک ٹوتھ پیسٹ کرنے سے یا برش کرنے سے روزے کے درمیان روزے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا. تو اس کا حل ہے مسواک کیجئے، سنت پہ بھی عمل ہوگا، منہ کی بھی طہارت ملے گی. اور اگر پیسٹ کرنی ہو تو پہلے کر لیں یا بعد میں کر لیں. اور اگر دوران روزہ پیسٹ کرنے کی ضرورت بھی آ جائے تو اس طرح دھیان سے کریں کہ حلق میں نہ جائے اور زبان کو اس وقت صاف نہ کریں تاکہ زبان کے اوپر وہ فلیور لگ کے نیچے حلق سے نہ اترے. باقی احتیاط سے اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، شرعی طور پہ منع نہیں ہے. شرعی طور پہ منہ صاف کرنا چاہے مسواک سے ہو چاہے برش سے ہو روزے کے اندر بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو غسل کرنا تھا اور غسل ضروری کرنا تھا، سحری کا وقت ہو گیا، وہ کہتا ہے پہلے سحری کھا لیتا ہوں پھر غسل کرتا ہوں، تو شرعن کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے. آپ غیر طہارت میں بھی سحری کھا سکتے ہیں، پھر اذان ہو جانے سے پہلے یا اذان ہوتے ہی نماز سے پہلے غسل فرما لیں اور پھر آپ عبادت کے لیے تشریف لے جائیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یدرکہ الفجر وہو جنب من اہلہ ثم یغتسل ویصوم. ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیاؤں کے پاس جایا کرتے تھے، اس کے بعد آپ سحری کھا لیا کرتے تھے اور سحری کھانے کے بعد غسل فرما لیا کرتے تھے. تو رخصت موجود ہے. اگر ایک آدمی نے صبح پہلے سحری کھا لی ہے اور اس کے بعد غسل کر لیا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، اور پہلے غسل کیا ہے بعد میں سحری کھائی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صوم کے درمیان روزے کے درمیان بھول چوک کے غلطی سے کھا لیا. اب اس کو پتہ نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے، یا ایک دم ذہن سے معاف ہو گیا، تھوڑا سا پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، جیسے ہی خیال آیا، اب خیال آنے کے بعد کھائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور اگر بغیر خیال آئے کچھ کھا لیا اور پی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کھلانا تھا کھلا دیا، اللہ نے پلانا تھا پلا دیا. جناب ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فان اطعمہ اللہ وسقاه. جو آدمی بھوک سے یا بھول چول کے یا بھول جائے اور اس کو وسوسہ طاری ہو کہ میرا روزہ نہیں تھا، اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، اس صورت کے اندر اس کا روزہ ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح آج کل سینگی اور ہجامہ لگوانے کا بڑا رواج ہے. اگر کوئی روزے کے درمیان ہجامہ لگوا لے کوئی حرج نہیں ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہجامہ کروایا تھا حالت صوم میں، روزے کی عالم میں آپ نے یہ ہجامہ کروایا اور آپ نے روزہ نہیں افطار کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی سے استدلال ہے کہ اگر کسی کو بلڈ ڈونیشن کی ضرورت پڑ جائے اور وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، روزے میں آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنے کسی بھی قسم کے مسلمان کی مدد کر سکتے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی حرج نہیں. اگر ایک آدمی سرما لگانا چاہے ولم یرا انس والحسن وابراہیم بالکحل والطعام بأسا،
جناب انس، حسن بصری اور جناب ابراہیم کے نزدیک روزے دار اگر سرما لگا لے تو شرعی طور پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے۔ لہذا روزے دار اگر حالت صوم کے اندر سرما لگا لے، کاجل لگا لے، کچھ بھی آنکھوں کے اندر کوئی چیز لگا لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور انشاءاللہ روزہ بحال رہے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم، اللہ کے نبی نے روزے کے عالم میں سرما لگایا تھا، لہذا یہ سرما لگانا بھی ثابت ہو گیا۔ صحیح الامام ابن ماجہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی تیل کی مالش کرے یا سر پہ تیل لگائے یا جسم میں تیل کی مالش کرے روزے کے درمیان تو کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں اذا کان صوم احدکم فلیصبح دہینا مترجلا، جب کسی کو روزہ رکھنا ہو صبح اس طرح اٹھے کہ تیل لگا ہو یا کنگا کر لے تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا اگر سر پہ تیل لگا لیا یا جسم پہ مالش کی اور اس سے خدشہ ہوا کہ یہ تو جسم کے اندر سرایت کر گیا، یہ تو پورا باڈی میں جذب ہو گیا، تو پھر کیا کریں؟ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ اسی طرح اگر حالت الصوم میں آپ نے غسل کیا یا سر پہ پانی ڈالا یا منہ پہ پانی ڈالا تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں لا باس بالمزمزہ والتبرد، اگر ایک آدمی بار بار کلی بھی کر رہا ہو نا اور منہ میں ٹھنڈک حاصل کر رہا ہو تب بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر جسم کے اوپر پانی ڈال رہا ہو تب بھی اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بس یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ پانی حلق سے نیچے نہیں اترنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو اباسی آئی، اس نے منہ کھولا، منہ کھولنے کے بعد مکھی یا مچھر اس کے حلق میں چلی گئی، اب اس کو محسوس ہوا ہے باقاعدہ کوئی چیز میرے حلق سے نیچے اتری ہے، اب حلق سے نیچے اترنے میں روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا؟ امام عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان استنصر فدخل الماء فی حلقہ لا باس وان لم یملک ردہ، اگر کسی روزے دار نے ناک میں پانی ڈالا یا منہ میں پانی ڈالا اور وہ اتفاقی طور پہ غلطی سے، اس کی مرضی سے نہیں، غلطی سے حلق کے اندر چلا گیا تو اس کو کوئی مذائقہ نہیں ہے، نکال سکتا ہے تو نکال دے، نہیں نکال سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جان بوجھ کے حلق میں پانی نہ ڈالے۔ اسی سے استدلال ہے ان دخل حلقہ الذباب فلا شیء علیہ، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے اگر روزے دار کے منہ میں مکھی چلی گئی تو اس کا روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، الٹی کر سکتا ہے، باہر نکال سکتا ہے، نکال دے، اور کوئی چیز حلق کے اندر چلی گئی اس کو فیل ہوا ہے تب بھی روزے میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا اور روزہ اپنی جگہ پہ بحال رہے گا۔ اسی طرح بہت سے مسائل شریعہ کی روشنی میں موجود ہیں، زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو اگلا جمعہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہم سب کو اس رمضان کو ماہ غفران بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم سب کی کامل مغفرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے روزوں کو اپنی رحمتوں سے قبول فرما لے اور ہم سب کی عاقبت کو بہتر بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔